الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کی آج 27 تاریخ ہے. 3 دن باقی، 3 راتیں باقی. رمضان المبارک کے فضائل تو بیان ہوتے رہے. رمضان میں قرآن اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو یہ مہینہ رمضان جو ہے روزے کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے. پاکستان بھی اسی مہینے میں اسی 27 تاریخ کو بنا. کتنی نعمتیں اکٹھی ہو. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی. آنکھ نہ دیتے تو ہم کہاں سے دیکھتے، کان نہ دیتے تو ہم کہاں سے سنتے، زبان نہ دیتے تو ہم کہاں سے بولتے، پاؤں نہ دیتے تو ہم کیسے چلتے، ہاتھ نہ دیتے تو ہم کیسے پکڑتے. کس کس چیز کا نام لیا جائے. یہ اس نے بغیر ہماری درخواست کے اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں. رمضان بھی ہماری درخواست کے بغیر، قرآن بھی ہماری درخواست کے بغیر، پاکستان بھی اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا. تو اس واسطے ہمیں تینوں چیزوں کی قدر کرنا چاہیے. ہر نعمت کی قدر ہو، لیکن یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں. اور چوتھی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک. یہ نعمتیں تینوں 4 بڑی نعمتیں ہیں، سب کی قدر کرنا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی تو فعل سے ہمیں رمضان بھی ملا اور قرآن بھی ملا. اس واسطے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سرور کائنات، مفخر موجودات عطا فرمائے اور ہماری جن سے عطا فرمائے۔ وہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوئے، ہمارے اندر ہی بڑھے پلے، ہمارے اندر ہی ان کو نبوت ملی، اور وہ 23 سال میں جو کام ان کے ذمے لگا تھا وہ سارا پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، اور وہ کام اب امت کے ذمے لگا دیا گیا کہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت نے اس کام کو آگے چلانا ہے۔ تو قرآن پاک ہدایت ہی ہدایت، اس کے حکام، ایک آیت میں نے اللہ کا حکم پڑھا ہے سورہ تحریم میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو، کو بچا لو اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسان جو نافرمان ہیں، کافر اور مشرک ہیں، وہ اس میں جلیں گے، ان کو سزا ہوگی، اور پتھر وہ ہوں گے جس سے آگ تیز ہوگی۔ وہ آگ کو تیز کرنے کے لیے ہوں گے اور انسان آگ میں جلنے کے لیے ہوں گے وہاں۔ وہ اس سے اپنے آپ کو دنیا میں بچا لو، ایسے کام کرو کہ تمہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے نگران، جیسا مشرک کہتے تھے نا، وہ 19 بندے ہوں گے، 19 فرشتے ہیں وہاں نگران، تو ہم ان کو پکڑ کے ٹھکانے لگا دیں گے، باہر نکل آئیں گے۔ اور ایک فرشتے کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتہ ہے، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں کھڑے ہوں، پاؤں رکھیں زمین پر تو سر لگے گا آسمان پر، اور پر کھولیں گے تو مشرق مغرب پر لیں، اور 600 پر ہیں، 2 کھولیں تو مشرق مغرب پر، تو کتنا بڑا ہو، کتنا بڑے فرشتے ہیں، چھوٹے تھوڑی ہیں، بڑی ان کے پاس طاقت ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک ہی فرشتے نے اپنے پر کی نوک پر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا تھا، ایک ہی فرشتے نے۔ اور کئی قومیں بڑی جو ہیں جرار اور بڑی قوت والی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، ایک فرشتے نے صرف چیخ لگائی، آواز لگائی، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سارے مر گئے۔ فرشتہ کوئی ایسی چیز تو نہیں، بہت بڑی شے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ملائکہ جو نگران ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ ان کے دل نرم نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دینے کے لیے مسلط کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس عذاب دینے کو ایسا محبوب اور اچھا اور مزیدار سمجھتے ہیں جیسے آپ اچھے اچھے کھانوں کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمان ہے یہ، تو یہ پھر جو ہے ابھی زندہ ہے، ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، سخت ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ وہ اس کو نہیں دیکھتے یہ چودھری تھا، یہ بڑا ڈاکٹر تھا، یہ انجینئر تھا، یہ مولوی تھا، خطیب تھا، یہ پیر تھا،
کوئی تھا، اگر اس کو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو حکم دے کہ اس کو سزا دینی ہے تو وہ دیر نہیں لگاتے، وہ نہیں دیر لگاتے، فوراً۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک بستی کو تباہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو ایک فرشتے نے کہہ دیا یا اللہ وہاں ایک نیک آدمی بھی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس نیک آدمی کو بھی انہی کے ساتھ ہی کر دو، وہ بے شک اپنی جگہ پر نیک ہے، لیکن نیک یہ بھی نیکی ہے، امر بالمعروف نیک اور نہی عن المنکر بھی تو کرنا تھا، قصوروار تو ہے، اس کو نیکیوں کا فائدہ بعد میں مل جائے گا، اب تباہی میں یہ بھی شریک، تباہی میں یہ بھی شریک ہو جائے گا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کا حکم بار بار ہم اپنے دل میں سوچیں، غور کریں، قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ امر اور نہی پر عمل کر کے بچانا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو عمل میں لانا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، اس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ امر نہی جو ہے ان پر عمل کرنے کے ساتھ، اور امر نہی پر عمل کر کے اللہ کے رسول نے دکھا دیا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول پاک میں بہترین نمونہ ہے، لہذا وما آتاکم الرسول فخذوہ، لہذا اللہ تعالیٰ کا رسول جو تمہیں دے دے آنکھیں بند کر کے لے لو، عمل میں لاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکا ہے تم اس سے رک جاؤ، بظاہر تمہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا بعد میں تمہیں فائدہ بھی نظر آئے گا، اس وقت اگر ایک کام سے روکا جا رہا ہے تو رک جاؤ، اس میں فائدہ ہے۔ تو آپ کی سنتیں ہر جو ہے شعبے کے اندر موجود ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر ہر آدمی مراقبہ کرے، سوچے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد مرنے کے بعد وہ کل ہے، یہ دنیا آخر تک یہ آج ہے، کل اگلی دنیا جو ہے اگلا جہان جو ہے وہ کل، اس کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کا لکھا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کا بدلہ ملے گا اس کو۔ تو اس واسطے فرمایا روزانہ کی بنیاد پر ہر آدمی مراقبہ کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، اگر نیکیاں کی ہیں تو شکر کرے، شکر ہے کہ ہم 27 روزے رمضان کے رکھ چکے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جو نہیں رکھ سکیں ان کو یوں کہنا چاہیے یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم روزے نہیں رکھ سکے یا کم رکھ سکے ہیں، آئندہ قضا کر کے وہ روزے پورے کریں گے اور ہماری پہلی غلطی کو معاف کر دیں۔ اسی طرح ہر ایک کام کے اندر مراقبہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو بچو بچو۔ ایک آیت کے اندر 2 دفعہ تقوی کا حکم، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو اور عزیز ہو، ہمیں اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، علم دیا ہے، ہم آگے کو جانا ہے، ہمارا آگے ٹھکانا ہے، یہاں سے ہم مسافر چلے جائیں گے، تو جہاں جانا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اس کی اللہ تعالیٰ دعوت
پہلی آیت میں کو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور پھر یہ دوسری جگہ سے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے بچاؤ گے؟ تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، امر و نہی پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اور پھر تم اپنے آپ کو مراقبے کی صورت میں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہوں، میری آخرت میں جو ہے میرا کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ اس آیت کے تحت کئی تفسیروں کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کچھ لوگ آئے، اللہ اکبر، کچھ لوگ آئے، غالباً مضر قبیلے کے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، تہمت کپڑے صرف شرمگاہیں چھپانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چادریں تھیں، وہ پہنی ہوئی تھی، اوپر جسم ننگا، نیچے جسم ننگا، لیکن ان کے گلے میں تلواریں بھی لٹکی ہوئی تھیں۔ اس وقت جہاد کا کتنا شوق تھا، کپڑے نہیں ہیں، تلواریں موجود ہیں، تب تو وہ اتنا تیاری کر کے وہ آگے نکل گئے، تلواریں ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تھی اور کپڑے جسم پہ نہیں ہیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا، ان کی غربت کو دیکھا، ان کی فقیری اور محتاجی کو دیکھا، تو آخر انسان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی اللہ بھی بڑے مہربان ہیں، اللہ کے رسول بھی بڑے مہربان ہیں، کسی کا دکھ، کسی کی پریشانی سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دکھی ہوئے اور جا کر پہلے گھر گئے، گھر میں شاید کچھ نہیں ملا، پھر واپس آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، نماز پڑھی، پھر یہی آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا یہ تمہارے بھائی آئے ہیں، ان کی حالت تم نے دیکھی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، مدد کرو، خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان پختہ تھے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پھر کیا ہوگا، میرے پاس یہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے فلانے ہیں، یہ کروں گا۔ ایک اٹھتا ہے، پہلے شاید وہ لوگ یہاں جیبیں بناتے تھے، اس کو آستین میں کہتے ہیں، ہم ادھر نے جیبیں کی، یہ ان کی آستین کے ساتھ وہ ان کی ہوتی تھی، وہ اس کے اندر اپنے روپے پیسے رکھتے تھے، چیزیں رکھتے تھے جو محفوظ رکھنی ہوتی، اس میں رکھتے تھے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ آستین سے تھیلی نکالتا ہے، درموں یا دیناروں کی بھری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا، یہ لے، اور اس کے بعد پھر بارش برس گئی، جس کے پاس دینار تھا وہ دیا، جس کے پاس درم تھا وہ دیا، جس کے پاس کھجور تھی وہ دی، جس کے پاس جو تھا وہ سارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جذبے کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اس طرح اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے، ضرورت کو، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نہیں تعریف کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ لوگ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسرے کی ضرورت کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ شان نزول کیا، اب پہلے تم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک آدمی مہمان لایا، گھر سے پتہ کیا کہ کیا کھانے کو ہے، بیوی نے کہا ایک آدمی کا کھانا بن سکتا ہے اور بس، جبکہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بچے بھی ہیں۔ فرمایا ایک آدمی ہمارا مہمان ہے، اس کا تو بن جاتا ہے نا، ہماری خیر ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور ہم صبر کر لیں گے، کھانا جلدی جلدی تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا، بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ پہلے مہمان بھی میزبان کے ساتھ مل کر کے کھاتے تھے، الگ پسند نہیں کرتے، میزبان کے ساتھ ہی کھانا ہے، تو دونوں مہمان اور میزبان دونوں کھانا کھانے لگ پڑے۔ اب وہ میزبان کہتا ہے کہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے،
ہم دونوں کھائیں گے تو اس کا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ اس طرح بیوی سے کہا تم چراغ گول کر دینا، آنا بہانہ بنا کر کے اس کو ٹھیک کرنا، یہ ٹمٹا مار رہا ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی غرض سے آنا گول کر دینا اور چلی جانا۔ ہم دونوں کھانے پہ بیٹھے ہوں گے، میں ہاتھ برتن میں لے جاؤں گا، منہ کی طرف لے جاؤں گا اور منہ میں لقمہ نہیں ڈالوں گا، ویسے منہ ہلاؤں گا، پتہ چلے گا کہ یہ بھی کھا رہا ہے۔ تو مہمان کھانا کھائے گا، میں مفت کا منہ چباؤں جو ہے وہ ہلاؤں گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ اندھیرا ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہ گھر والے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پھر آسمانوں پہ جانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود جو ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتر چکی تھی۔ یہ صحابی جب گئے تو آپ مسکرا پڑے، تو آپ نے مہمان کے ساتھ جو کیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا ہے۔ اس طرح اللہ کے ساتھ آپ روابط رکھنے چاہیے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو بہرحال وہ جو قبیلے کے لوگ تھے ان کی مدد ہو گئی، نبی علیہ السلام خوش ہو گئے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، او لوگو مومنو، عورتوں اور مردوں بچوں، تم سن لو، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کیا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خلیفہ بنے ہو، یہ پاس تمہارے پاس نہیں تھا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ یہ بات نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ تم سے چلا بھی جائے گا، مر جاؤ گے، مال پیچھے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا میراث ہے زمین آسمان کی ہر چیز، یہ پیچھے پڑی رہ گئی، تم چلے جاؤ گے، تو پھر تم خود اپنی زندگی میں کیوں نہیں فائدہ اٹھا لیتے؟ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ نا، دو اللہ کے نام پر جہاں ضرورت ہو، دو اللہ کے نام پر جہاں ضرورت ہو، اسی میں فائدہ ہے تمہارا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، اور غریبوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کر لیتے؟ اگر ہم غریب ہوتے اور دوسرے سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو کیا شرم کی بات ہوتی، کیا پریشانی ہوتی، وہ کبھی پیسہ دیتا نہ دیتا۔ آج اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی ضرورت مند کو آپ جانتے ہیں تو کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ ہمارا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک دے گا ہم 10 دیں گے، جو ایک دے گا ہم 700 دیں گے، جو ایک دے گا ہم 700 سے بڑھا کر 1400 دیں گے، جو ایک دے گا ہم اس کو بغیر حساب کے دیں گے۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، ہم نہیں کرنے ہیں، اور فائدہ ہمیں ہی ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے لوگوں تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کے نام پر دو، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے سے ہی بخل کرتا ہے۔ وہ ظالمہ 1 روپیہ دے کر تو اس کو 10 ملے، تو پھر اگر حکومت کی طرف سے یا کوئی بعض دفعہ آ جاتا ہے ایمی پیر بنا ہوا کہتا ہے یار 1 روپیہ دو میں اس کے 10 کر دوں گا، کئی واقعات آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی لوگ اس وقت تو پیسے جہاں چھپے ہوئے لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑھ جائے گی، وہ ساری موڑی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھوڑا ہے، وہ بندوں کا ہی ہے، انہوں نے تو اپنے جمع کرنے ہیں، ان کو کوئی بہانہ بنا کے تو بس ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کون؟ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ تو اسی واسطے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تم بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرا کرو، ہم بھی جس سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کریں۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، تو میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا میں بھی پورا کروں گا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ پر۔ تو خرچ کرنا ہے،
روزے رکھنے ہیں اور تلاوتیں کرنی ہیں۔ قرآن پاک میں سویرے درس ہوتا ہے تو سویرے آہستہ آہستہ اٹھتے اٹھتے آخر تک 10-20 آدمی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو سال میں ایک دفعہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ اگر لگ بھی گیا، اللہ کی بات کو سن لیا، ایک بات بھی اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ وہ بھی ماشاءاللہ 28واں پارے کا ترجمہ وہ شروع ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، رمضان بھی ختم ہو جائے گا، اور جناب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جائیں گی، پھر ہم بھی ختم ہو جائیں گے، ہم بھی تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے اللہ کے نام پر دینا، غریبوں کو، یتیم، ان کا حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ان رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے، ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن وہ مانگیں گے، تمہیں وہاں دینا پڑے گا، کہاں سے دو گے؟ احسان نہ لگاؤ، اللہ نے تمہارے مال میں ان کا حق رکھا ہے اور تمہیں عزت دے دی ہے، اس میں سے اس کو دے دو، تمہاری عزت ہو جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا، اس کا حق اس کو مل جائے گا، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ مہمان آتا ہے تو اپنا خرچہ خود لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، دوسرا کرتا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ادھر سے جو ہے وہ بندے، اس دوسرے بندے کے گھر میں وہ آٹا کوئی لاتا ہے اور جمع کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ وہ مہمانی کر رہا ہے، وہ جو مہمان آتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ حصہ اس کو دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو پھر میں آئندہ مہمانی میں بھی کروں گا۔ تو ایسے بندے کو سبق کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جمعہ آخری ہے رمضان المبارک کا، باقی ہمارے میں سے کس کس کا آخری ہے یہ اللہ جانے۔ یہ تو ہم جان رہے ہیں نا کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اگلے جمعے سے پہلے عید تو ضرور آئے گی، پیر کو آئے یا منگل کو آئے، کسی وقت آئے گی تو آئے گی، جمعے سے تو پہلے ہی آئے گی۔ یہ آخری جمعہ ہے تو ہمارا بھی آخری دن ہوگا، کسی نہ ہمارا پتہ نہیں۔ تو بہرحال کچھ کر لیں، زندگی میں کر لیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے، مال جمع ہے بس خرچ کر لوں۔ فرمایا اب موقع نہیں ہے، 60 سال کا تو ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، اتنے سالوں کا تو ہو گیا ہے، تجھے موقع ملتے رہے تو ہم نے خرچ نہیں کیا، تو اب موقع نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ٹائم آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اپنے مال کی گرہیں کھولو اور اللہ کے نام پر خرچ کرو، تمہارا اپنا رزق بڑھ جائے گا۔ مسجد میں اور مدرسے کے اندر مال خرچ کرنا یہ دگنے فائدے رکھتا ہے۔ مسجد کے اندر دیکھو جو ہے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا، لوگ نماز پڑھیں گے، ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ ہے تو اس کے لیے، یا خوبصورت بن جائے، آپ تو بہترین مکان بناتے ہیں تو اللہ کے نام، اللہ کی گھر کی مسجد، ٹھیک ہے سادی ہونی چاہیے، لیکن جہاں بڑی بڑی قیمتی کروڑوں کی بلڈنگیں ہوں تو وہاں مسجد بھی تو اچھی ہونی چاہیے، وہ منع نہیں ہے۔ یہ ویسے لوگوں کی چندے لے لے کر بڑا بنانا تو لے کے، یا آبادی کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غربت تھی تو مسجد بھی تو کچی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ آیا تو کیسی مسجد انہوں نے بنائی، کیسی ٹائلیں لگائیں، کیسے پتھر، دنیا میں جو بہترین سے بہترین چیز تھی وہ لگائی حضرت عثمان نے، وہ حضرت کے خلیفہ اور داماد اور لوگ بیٹے، تو اسی سے تو یعنی زمانے کے لحاظ سے، محلے کے لحاظ سے اس طرح اچھی چیز بننا، تو ہمارا ارادہ حاجی صاحب کا ہو گیا جو جس طرح نیچے ہے یہ اوپر بھی ویسے ہونی چاہیے، تو ماشاءاللہ اور اس کے لیے جو ہیں وہ آپ حضرات سے، یعنی وہ کوئی فرض نہیں ہے تو اچھی بات، وہ کچی دیواروں میں کے اندر بھی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ اچھی ہونی چاہیے، اور ایک آدمی ذرا آگے بڑھ کے کہتا ہے تو چلو یہ کام ہم مل کے کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ تعاون ہو جانا چاہیے۔
تاکہ سب کا حصہ اس کے اندر ہو۔ ٹائلیں منگوا لی ہیں اور جناب اونٹ بھی منگوا لیا، اور اس کے بعد یہ دروازے ہیں اور یہ اس کی مزدوری ہے، 2-4 لاکھ روپے کی ابھی صورت ابھی بھی موجود ہے۔ تو جس حضرت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ جو ہے وقتی طور پر یہ آج بل آیا ہے مسجد کے، جس کی ہوا ہم کھاتے ہیں، ذرا پنکھا بند ہو جائے تو اوے جلدی کرو جی فلاں کرو، تو 40-41 ہزار بل اس کا مسجد کا آیا ہے، 25-26 ہزار مدرسے کا آیا ہے، اور مدرسے کا بھی خرچہ انہی دنوں میں زکوٰۃ صدقات سے آپ سے نکلتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے مال خواب آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کر بھی چکے ہوں، پھر بھی اگر زکوٰۃ ادا کیے تو مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ صرف زکوٰۃ والا ہی دیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسجد میں تو ویسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، مدرسے میں دے جاتے ہیں، تو مدرسے میں زکوٰۃ، فطرانہ صدقات وہ اس کے لیے جمع کرائیں، اور مسجد میں جو ہے مسجد کے لیے جو ہے وہ اپنے وہ دوسرے مال سے اگر مدد کریں گے تو انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے یہ جس طرح نیچے ہے اسی طرح اوپر بھی یہ مسجد ہوگی۔ تو میرے دوستو کوئی زور میں نہیں دے رہا، لیکن ترغیب تو دینا ضروری ہے نا، کسی کو ترغیب دے دی جائے تو اس واسطے اس ترغیب سے فائدہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے مکمل کرنے کے لیے اور جو خوبصورت بنانے کے لیے میرا پیسہ بھی اس کے اندر اگر لگ جائے تو پھر میرا گھر جنت میں خوبصورت ہو جائے گا، اور علم پر میرا پیسہ لگ جائے تو یہ بچے جہاں تک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے ہمارا حصہ اس کے اندر صدقہ جاریہ بن کر رہے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔